حقیقت یہ ہے کہ بعض کام ہمارا کرنے کا بہت دل چاہتا ہے، شریعت نے ثواب بھی بتایا، مگر ہم اس کو کرنا تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہی بات آئے گی، چھوڑو رہنے دو۔ 4 شادیوں کا ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے، لیکن کوئی کر لینا تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عیاش، عیش پرست۔ اور اگر کوئی خوبصورت لڑکی سے کر لے پھر تو چھوڑتے نہیں اس کو، لوگ بولتے بیوہ سے کرتے نا کسی، یا کسی 60 سالہ بڈھی خاتون سے کرتے تو ثواب تھا۔ او بھائی صرف ثواب ہی نہیں چاہیے اس کو، سمجھ رہے ہو بات؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، نوجوان تھا، 25-26 سال عمر تھی، تو اس کے لیے رشتہ آیا 55 سال کی خاتون کا، تو وہ نکاح کا پروگرام بنا لیا انہوں نے۔ میں نے کہا آپ کیوں کر رہے ہیں 55؟ آپ کی عمر 25 سال ہے، 55 کہہ رہے سنت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے اپنی جان پر کیا کرو، رحم کرو۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ تھا کہ انہوں نے 40 سالہ بیوہ سے 2 دفعہ بیوہ ہوئی تھی ان سے نکاح کیا۔ میں نے کہا اگر آپ نے ایک اور کرنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس سے کر لو، ایک رہے گی ثواب کے لیے، ایک اپنی خواہش کے لیے تاکہ حرام سے بچو۔ اور اگر ایک ہی کرنی ہے تو پھر یہ مطلب شکر ہے مجھ سے مشورہ لے لیا انہوں نے، کیونکہ جب وہ 55 سال کی خاتون سے نکاح کرتے، 25 سال کا جوان آدمی تو تھوڑے 5 سال میں وہ 55 کا ہو جاتا۔ لوگ کہتے کہ آپ شناختی کارڈ میں 30 کے ہیں، ویسے کتنے کے ہیں؟ مر جاؤ گے۔ میں نے کہا اور پھر محبت نہیں ہوگی اس سے تو اس کے حقوق کیسے ادا کرو گے؟ تو یہ مطلب نہیں ہوتا تقوی کا، ٹھیک ہے نا۔ نکاح میں تو اللہ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو۔ تو پسند آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، چاہے 55 کی کیا 60 کی بھی ہو، اگر پسند آ رہی ہے۔ پسند نہیں آ رہی تو پھر یہ سوچو کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ اگر ثواب کے لیے کر رہا ہوں تو بھائی ثواب کے علاوہ بھی نکاح سے بہت ساری چیزیں مقصود ہوتی ہیں، اولاد بھی چاہیے ہوتی ہے۔ 55 سال والی کی اولاد تو نہیں ہوگی نا، پھر کیا کرو گے مستقبل میں جب اولاد نہیں ہوگی؟ بڑھاپا کیسے گزارو گے؟ اور اولاد کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ دوسرا، اپنے آپ کو حرام خواہش سے کیسے بچاؤ گے؟ بازار میں نکلو گے ہر طرح کی چیزیں نظر آئیں گی، تو بیوی کے پاس آؤ گے تو کیا بولو گے؟ بھائی یار وہ جو ہے نا، نہیں دل پھر مائل نہیں ہوگا، گناہوں میں پڑ جاؤ گے۔ ایسا ہوا ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسے۔ تو شکر ہے مشورہ لے لیا تھا۔ تو حلال چیز جو ہے نا، بعض دفعہ کسی کام کا دل بھی چاہتا ہے اور اللہ کہہ بھی رہے تھے کر لو۔ اب کیا ہے کہ آپ کو میں 2 ٹوک باتیں کرنے کا عادی ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہو۔ آپ کو آفس میں کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے، اس سے آنکھ مٹک کے مت کرو، اس سے شادی کر لو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو لڑکیاں پسند آتی ہیں تو یہ تو حرام خواہش پیدا ہوتی ہے، تو حرام خواہش پوری کرنے کے لیے شادیاں رچائی جا رہی ہیں۔ تو بھائی جب اس سے نکاح کر لیا تو وہ حرام نہیں رہی نا۔ دیکھو اگر تمہیں کوئی پسند آئے گی آفس میں، اگر تم شادی نہیں کرو گے تو وہ کیا کرو گے؟ پھر اس سے تم دوستیاں کرو گے۔ اگر تم نہیں کرو گے تو کوئی اور کر دے گا، کیونکہ تمہیں پسند آ رہی ہے، اس کا مطلب اٹریکشن ہے اس میں، تو کوئی اور گناہ کرے گا۔ تو تم اگر اس سے شادی کر لو گے تو تمہاری حلال خواہش بھی پوری، تم بھی گناہ سے بچ گئے، اس لڑکی کو بھی گناہ سے بچا لیا، اور کسی اور شخص کو بھی گناہ سے بچا لیا کہ اگر تم نکاح نہ کرتے تو وہ دوستیوں میں پڑ جاتا۔ تو فائدے ہی فائدے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب اتنی کامن سینس کی باتیں لیکن پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تو کوئی بات نہیں، جیسے چل رہے ہیں چلتے رہیں۔ تو تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے احکام کو بولو بھائی۔ یہ میں جان جان کر ٹاپک لاتا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ مجھ پہ یہ مسلط ہو گیا ہے۔ ہاں، بعض لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ یار آپ سے برداشت نہیں ہے، پھر لے آتے ہیں۔ یہ جان بوجھ کر لاتا ہوں میں، معاشرے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہو؟ اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ ایک چیز میرے اوپر، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ ٹاپک بہت ناپسند ہے، اس کے باوجود میں اس ناپسندیدہ ٹاپک پہ بات، حالانکہ ہے کتنا پسندیدہ ہے کتنا پسندیدہ، پھر بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ناپسند۔ تو وہ ایک ہمارے دوست ہیں یو کے میں، وہ ان کی کوئی کولیگ تھی، تو وہ میرے پاس فون آتے تھے، یار یہ مسئلہ ہے، یار یہ۔ میں نے کہا بھائی شادی کر لے یار۔ کہنے فلپینی ہے، میں کہاں سے شادی کروں گا اس سے؟ میں نے کہا مسلمان کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مسلمان کیا، شادی ہو گئی، 3-4 سال ہو گئے، دیکھو گناہ سے اس کو بھی بچا لیا، خود بھی بچ گئے، تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ نہیں کرو گے تو وہ بھی گناہ میں مبتلا ہوگی، کسی دوسرے مسلمان کو بھی خراب کرے گی۔